السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پہ ریسرچ بیس ہیلتھ کے ٹپس دیتے ہیں، تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے نوزیا اینڈ وومیٹنگ، یعنی کہ الٹی اور متلی۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ نوزیا وومیٹنگ ہوتی کیا ہے، پھر ہم بتائیں گے اس کی کیا کاز یعنی وجہ بنتی ہے، پھر ہم کچھ پریونشن بتائیں گے کہ اس سے بچا کیسے جائے، پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں خوراک کون کون سی کھانی چاہیے، اور اینڈ میں ہم کچھ ریسرچ بیس اس کی ٹریٹمنٹ بتائیں گے، ہوم ریمیڈیز۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے وومیٹنگ اور نازیا ہوتی کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ایک بیماری کی علامت ہے۔ نازیا اس فیلنگ کو کہتے ہیں جو وومیٹنگ سے پہلے ہوتی ہے، اور وومیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اسٹامک سے کوئی چیز باہر آنا، اس کو وومٹ کہتے ہیں۔ تو یہ خود بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت ساری بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وومیٹنگ کی کاز کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری بیماریوں میں وومیٹنگ ہو سکتی ہے، جیسا کہ فوڈ پوائزننگ، بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن، مارننگ سکنس، موشن سکنس یعنی کہ جو سفر کے دوران ہو جاتا ہے، فوڈ انٹالرنس، IBS یعنی کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم، حمل کے دوران وومیٹنگ ہو سکتی ہے، پیتے کی پتھری کے دوران وومیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس طرح کافی ساری بیماریوں میں وومیٹنگ ہو سکتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اس کی پریونشن یعنی احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو وومیٹنگ ہو رہی ہے تو پانی کا یعنی کہ لیکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں۔ کوشش کریں اورنج جوس کا استعمال کریں جو آپ کے جسم کی پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کے الیکٹرولائٹس کو بھی بیلنس رکھے گا، یا ہم ORS کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، اسپائسی چیزوں سے اوائڈ کریں یعنی پرہیز کریں، کیونکہ معدے میں تیزابیت بڑھا دیتی ہیں۔ ایک وقت میں زیادہ کھانا نہ کھائیں، کھانے کے بعد ایکسرسائز سے پرہیز کریں۔ اب ان خوراک کو دیکھ لیتے ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ لیکوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں الیکٹرولائٹ نمکیات کا ہونا لازمی ہے۔ دودھ، دہی، کھچڑی، یخنی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خوراک کو کم لیکن بار بار کھاتے رہیں، یعنی کہ اگر عام روٹین میں آپ 3 دفعہ کھا رہے ہیں تو اب آپ 4-5 دفعہ کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کی کچھ ہوم ریمیڈیز۔ بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں، جیسے کہ ادرک، زنجر کا استعمال کر سکتے ہیں، سونف، فینل کا استعمال کر سکتے ہیں، لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں، شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، پودینہ یعنی پیپرمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، انار، پومیگرینیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، الائچی، کارڈمم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی اچھے فزیشنز کے مشورے کے ساتھ ان کو ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ادرک کی چائے بھی بناتے ہیں، اس میں شہد ملا لیتے ہیں، اور ادرک کی چائے میں لیمن بھی ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اینڈ میں ہم بات کرتے ہیں کہ وومیٹنگ میں ہماری جدید ریسرچ، تو ایک سسٹمک ریویو پبلش ہوا ہے، یہ پبلش ہوا ہے 2019 میں، جس میں اس نے مختلف آلٹرنیٹیو میڈیسن کو نوزیا اور وومیٹنگ میں استعمال کیا ہے پریگننسی کے دوران، جس میں اس نے جنجر کو استعمال کیا ہے 35 سے 500 ملی گرام ڈوز میں استعمال کیا ہے، اور اس کا اس نے ایفیکٹ بتایا ہے کہ یہ وٹامن B6 سے بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ کرتا ہے۔ ایک دوسری ریسرچ جو 15 جولائی 2022 کو پبلش ہوئی ہے، اور اس میں مختلف میڈیسنل ہربز کا چیک کیا گیا ہے۔ کیموتھراپی سے جو وومیٹنگ کاز ہوتی ہے اس میں میڈیسنل ہربز چیک کیا گیا ہے، تو اس میں بہت سارے ہربز کا انہوں نے چیک کیا ہے، جیسے کہ زنجر، فشنیلس کا چیک کیا ہے، مینٹھا سپیکٹا کا چیک کیا ہے، اور بھی بہت ساری کا چیک کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک میں نے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔